ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ القصص شروع کریں گے کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین۔ اللہ رب العالمین، اللہ احکم الحاکمین، اللہ رب الرحمن اپنے مقدس ترین کلام قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، یعنی کہ تو علیحدہ پڑھا جائے گا، سین علیحدہ، میم علیحدہ، یہ اکٹھے کر کے نہیں پڑھے جائیں گے۔ ان کا مطلب اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا نا الف لام میم ہا میم عین سین قاف، اس طرح کر کے۔ تو فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، تلک یہ ہیں آیات، آیات ہیں، نشانیاں ہیں، الکتاب کتاب یعنی خاص کتاب، المبین واضح روشن، یہ ایک واضح اور روشن کتاب کی آیات ہیں، یعنی قرآن کریم کی آیات ہیں۔ یہ عام کتاب نہیں بلکہ ایک خاص کتاب کی جو ہے وہ آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، نتلو ہم پڑھ کر سنائیں گے علیک آپ پر، من نبأ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی خبر، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا و فرعون، اور فرعون کا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو دشمنی تھی وہاں پر وہ فرعون کے ساتھ تھی، اور ہم یہ واقعہ آپ کو سنائیں گے بالحق، حق کے ساتھ، یعنی سچ سچ، بالکل صحیح سالم سچا واقعہ بتائیں گے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، مومنوں کے لیے، مومنوں کے لیے ایک، یعنی کہ اس کے اندر عبرت اور نصیحت ہوگی، سمجھنے کی باتیں ہوں گی، تو اس لیے ہم بیان کریں گے، کیونکہ قرآن کریم میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں نا، اس کے بہت سے مقاصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر جو ہے نا وہ صحیح بات لوگوں کو معلوم نہیں تھی، یعنی وہ جو تورات انجیل وغیرہ اس کے اندر تو کہ انہوں نے تحریف کی ہوئی ہے، تبدیلیاں ہیں، ان کے اندر صحیح واقعہ موجود نہیں ہیں، واقعات تو موجود ہیں لیکن اس کے اندر گڑبڑ کی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعات کو صحیح و سالم پورا اسی طرح سے بیان فرما دیا۔ اور پھر یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کے اندر جو مشکلات پیش آ رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یعنی گائیڈنس دے رہے تھے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے ان پر بھی اسی طرح مشکلات آئی ہیں، انہوں نے کیسے صبر کا مظاہرہ کیا، کیسے انہوں نے مشکلات کا مقابلہ کیا، اور کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے پھر جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرما دی اور ان کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ تو اس میں ایک واقعہ یعنی کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہی ذکر ہے باقی انبیاء علیہ السلام کی نسبت۔ تو پیچھے بھی ہم واقعات یہ پڑھ چکے ہیں، یہاں کچھ خاص واقعات ہیں جو یہیں پر بیان ہوئے ہیں اور کسی صورت میں نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون جو ہے وہ سرکش ہو گیا تھا زمین میں، علا سرکش ہو گیا فی الارض زمین میں، یعنی زمین میں اس نے سرکشی کرنی شروع کر دی تھی، حد سے بڑھ گیا تھا۔ حد سے بڑھنے کی کیا مثال تھی؟ نمبر ایک تو وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور یہ حد سے بڑھنے کی سب سے بڑی بری حالت ہے۔ اسی طرح وہ جو ہے وہ مسلمانوں پر یعنی کہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کو جو ہے وہ غلام بنایا ہوا تھا، ان سے مشکل کام لیتا تھا، ان کے جو ہے وہ بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا تاکہ وہ ان کو یعنی کہ غلام اور لونڈیاں بنا کر رکھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ظلم اور بہت ساری زیادتیاں کرتا تھا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین کے اندر سرکشی کر رہا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنے رہنے والے لوگوں کو گروہ گروہ بنا دیا تھا، یعنی ایک گروہ ان کا تھا نا جو وہ قبطی نسل سے تھا، تو قبطی یعنی کہ وہاں پر جو ہے نا وہ سردار مانے جاتے تھے، باقی جو ان کے قوم بھی تھی، اور دوسرا گروہ بنی اسرائیل کا تھا، وہ میں نے اس دن بھی بتایا تھا کہ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام جب آئے تھے وہاں پر مصر کے اندر،
تو اس وقت یعنی کہ سارے بنی اسرائیل وہاں پر آ گئے تھے، یعنی کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے نا، یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے وہ بھی سارے ہی یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے، تو ان کی پھر آگے جو اولادیں بڑی وہ ساری بنی اسرائیل کہلائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہی اولادوں کے اندر سے ہی یعنی کہ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، تو ان پر جو ہے وہ یہ ظلم کرتا تھا، اس نے ان کے گروہ گروہ بنائے ہوئے تھے، یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے بہت زیادہ کمزور بنایا ہوا تھا، وہ کون سا؟ یہ بنی اسرائیل کا گروہ، منہم یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، اور ان کی بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ مرد جو ہے اس سے ان کو خطرہ تھا کہ ہماری حکومت میں یہ دوبارہ حکومت نہ ہم سے چھین لے، اس لیے وہ قتل کروا دیتا تھا، اور وہ 1 سال قتل کرواتا تھا، 1 سال چھوڑ دیتا تھا، تاکہ یعنی کہ کچھ بچے ان کے کم ہو جائیں، سارے نہ رہیں بنی اسرائیل کے، تو تاکہ وہ جو بچیں گے ان سے پھر ان کو غلام بنا کے رکھوں گا اپنے پاس، تو تھوڑے ہوں گے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی۔ انہ کان من المفسدین، بے شک وہ بہت بڑا مفسد تھا، مفسدین میں سے تھا، یعنی فسادیوں میں سے تھا، بہت بڑا فسادی تھا جو فرعون تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، وَنُرِيدُ، اور ہم نے یہ چاہا، ہم نے ارادہ فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا، ان نمنا، کہ ہم نعمت نازل کریں، انعام کریں، علی الذین استضعفوا، ان لوگوں پر جن کو کمزور سمجھا جاتا ہے، فی الارض، زمین کے اندر، جن کو زمین کے اندر کمزور سمجھا جاتا ہے، ہم ان پر اپنا ایک انعام کریں خاص، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ان کے اندر ہم اپنے امام بھیجیں، یعنی کہ انبیاء علیہ السلام اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے امام بھیجیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثُونَ، اور ان کو ہم وارث بنا دیں، یعنی کہ زمین کا وارث بنا دیں، زمین کے اندر خلافت اور حکومت عطا فرما دے، تمکنت عطا فرما دے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر ہم ان کو تمکنت عطا فرما دیں، یعنی کہ حکومت عطا فرما دیں، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور فرعون اور حامان اس کا جو وزیر تھا، وَجُنُودَهُمَا، اور اس کے جو لشکر تھے، یعنی اس کے جو بھی فوج تھی، منہم ما كانوا يحذرون، تاکہ وہ ڈر جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر جائیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی، الہام کیا موسیٰ کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا وہ نہیں یہاں پر ذکر ہوگا، موسیٰ کہا گیا، یعنی موسیٰ کی والدہ تھی، تو ان کے باپ کا نام ایسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کے باپ کا نام عمران تھا، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ان کی والدہ کا نام کسی صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے، تو موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، ان ارضعہ، کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائے، کیونکہ پہلے سال ہوئے حضرت ہارون علیہ السلام، وہ سال تھا جس سال فرعون بچوں کو قتل نہیں کروا رہا تھا، اور جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس سال وہ بچوں کو قتل کروا رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر پتہ چل جاتا فرعون کے سپاہیوں کو کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا، وہ جا کے اس کو قتل کر دیتے، چھوٹے بچوں کو ہی قتل کر دیتے تھے، تو اب جو ہے وہ ان کی والدہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ بڑی پریشان ہوگی کہ یہ تو فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا، وہ تو قتل کروا دیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طرف الہام کیا، ان کی طرف یعنی پیغام بھیجا کہ ان ارضعہ، کہ وہ دودھ پلائے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب اس کو اس پر اس کے معاملے میں زیادہ خوف ہو، زیادہ یعنی کہ فرعونیوں کا ڈر پڑ جائے، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو وہ دریا کے اندر چھوڑ دے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ وہ خوف کرے نہ وہ غم کرے، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم اسے ضرور لوٹائیں گے تیری طرف، تیرے پاس دوبارہ ہم اس کو لوٹا دیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو ہم مرسلین میں سے یعنی رسولوں میں سے بنائیں گے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرسلین میں سے بنانا ہے، یعنی رسولوں میں سے بنانا ہے، تو تم بالکل غم نہیں کرنا، بلکہ اس کو جو ہے وہ کیا کرنا، دریا کے اندر چھوڑ دینا، تو وہ دریا کے اندر یعنی کہ کیسے چھوڑیں گے، ایک چھوٹے صندوق بنا کے اس کے اندر یعنی کہ اوپر سوراخ وغیرہ بنا کے نا اس کے اندر چھوڑ دیا،
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اور اس کو اٹھا لیں گے فرعونی، آل فرعون یعنی فرعون والے، فرعون کی اولاد، یعنی اولاد تو نہیں تھی، یعنی فرعون کے سپاہی وغیرہ وہ اس کو اٹھا لیں گے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اور یہ ان کے لیے بن جائے گا دشمن اور غم کا باعث، یعنی بڑا ہوگا تو یہ ان کے لیے دشمن بن جائے گا اور ان کے لیے غم کا باعث بھی بن جائے گا. ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون، بے شک فرعون، وہامان اس کا وزیر، وجنودہما اس کے سارے لشکر، کانوا خاطئین سارے کے سارے خطا کار تھے، سارے کے سارے جو اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے، اور سارے کے سارے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف قانون بناتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ طاغوت بنے ہوئے تھے، اللہ کے مقابلے میں قوانین بناتے تھے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یعنی کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے. تو سارے کے سارے، حالانکہ ان کے جو لشکر تھے، جو ان کی فوج، وہ تو ظاہری بات ہے وہ تنخواہ وغیرہ کے پیچھے کے لیے لگے ہوں گے، لیکن تنخواہ کے لیے بھی اگر لگا ہو بندہ ظالم کا ساتھ دے رہا تو وہ بھی ظالم ہی قرار پائے گا. یہ نہ کہ وہ کہے کہ میں چھوڑ دوں گا جی، میں تو صرف تنخواہ کے لیے لگا ہوں یا کسی کے ویسے ہمدردی کے لیے لگا ہوں، یہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت امرأۃ فرعون، تو فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لک، قرۃ عین لی ولک، ہم اس کے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کریں گے، یعنی اس کے لیے یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھا لیں، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں، وہم لا یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو فرعون کی جو ہے وہ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو صندوق کے اندر ڈال کے اس کو جو ہے دریا کے اندر بہا دیا، اور آگے سے اٹھایا کس نے؟ فرعون کی بیوی نے. اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام حدیث کے اندر آتا ہے آسیہ، آسیہ نام تھا. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت زیادہ کامل ہوئے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام سارے ہی کامل تھے، لیکن عورتوں میں سے جو زیادہ کامل یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بنی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور شرف عطا فرمایا ہے، ان میں سے ایک مریم بنت عمران ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. اور یہ آسیہ جو فرعون کی بیوی، یہ بھی کامل عورت تھی، یعنی نیک پاک عورت تھی. اور فرمایا کہ عائشہ کو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، فرمایا عائشہ کو تمام عورتوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام خانوں پر فضیلت حاصل ہے. اور ایک حدیث میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شان بھی ہے، ایک میں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان بھی ہے. تو یہ جو عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے یہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی نا، جب یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تھی، تو ان کی یہ فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، یہ مسلمان ہو گئی تھی، اور اس نے ان کو بھی شہید کر دیا تھا عزیزیں دے دے کر. ان کا واقعہ آگے بھی آتا ہے سورہ تحریم کے اندر بھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے، فرعون کی بیوی نے کیا کہا؟ قرۃ عین لی ولک، اس سے ہم آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کریں گے. آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویسے ہوتا ہے یعنی کہ دل کا سکون حاصل ہو جانا، اسی کو کہتے ہیں نا آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی اس کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہونا، آنکھوں کو سکون ملنا، یہی ہے نا. ویسے اگر سائنسی طور پر دیکھا جائے نا تو انسان کا جو درجہ حرارت ہے وہ 37 درجے ہوتا ہے نا، یعنی کہ وہ سیلسیس اسکیل، اور دوسرے میں اگر کنورٹ کیا جائے تو وہ 98 97.6 لگاتے ہیں، تو وہ 37 درجے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو آنکھوں کا درجہ آتا ہے وہ 9 سے زیادہ نہیں جاتا، اس سے کم ہی رہتا ہے. آنکھیں ویسے بھی ٹھنڈی رہتی ہیں باقی جسم کی نسبت، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے اس نے کہا کہ ہم اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل کریں گے، یا اس کو بیٹا بنا لیں گے، اس سے وہ فائدہ حاصل کریں گے، کیونکہ اولاد نہیں تھی اس کے ہاں کوئی بھی نا، فرعون کا بیٹا نہیں تھا. اب دیکھیں فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ آگے آتا ہے نا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، اور بیٹا نہیں تھا اس کے پاس، ٹھیک ہے نا. کوئی اس سے پوچھے کہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اپنے لیے بیٹا بنا لے اگر تو بنا سکتا ہو تو. اسی طرح آج بھی ہمارے یہاں بعض جو ہے نا وہ نادان لوگ، وہ جا کے یعنی کہ بزرگوں سے، درباروں سے، قبروں سے، پتھروں سے، درختوں سے بیٹے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ یہ لاہور میں جو ہے نا پیر عبد القادر شیخ کیا نام ہے اس کا، داتا دربار جسے کہتے ہیں، یہ علی حجویری رحمہ اللہ کا دربار ہے. تو انہوں نے، ان کی اولاد نہیں تھی،
انہوں نے 2 شادیاں کی تھی لیکن اولاد نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا, اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. تو اب لوگ ان سے جا کے بیٹا مانگتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے لوگوں کو. خیر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہے ام موسیٰ, ان کا دل جو ہے وہ ہر چیز سے فارغ ہو گیا, یعنی کہ ہر کوئی خیال نہیں ان کے دل میں, صرف یہی تھا کہ میرے بیٹے کا کیا بنے گا, میرے بیٹے کا کیا بنے گا. ان کی فکر ہی یہی تھی, باقی ساری فکریں نکل گئی ان کو, نہ کھانے کا ہوش ہے, نہ پینے کا, نہ کسی اور چیز کا, صرف یہی ہوش تھا کہ میرے بیٹے کا کیا بنے گا. ٹھیک ہے نا. ظاہری بات ماں کے لیے تو جگر گوشہ ہوتا ہے. ان کادت لتبدی به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے اور وہ مومنوں میں سے نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی, یعنی کہ جا کر سیدھا ہی فرعون سے کہہ دیتی کہ یہ تو میرا بیٹا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سارا پول ہی کھل جانا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا, ٹھیک ہے نا, اور اس کو تاکہ وہ مومنوں میں سے رہے. وقالت لأختہ, تو اس نے کہا اس کی بہن سے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے, اس کی والدہ نے کہا قصیہ فبصرت بہ, تو ساتھ ساتھ چلتی جا اور اس کو دیکھتی جا, ان جنوب وہم لا یشعرون, یعنی کہ ایک پہلو میں ہو کر, ایک سائڈ پہ ہو کے نا اس کو دیکھتی جا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, یہ جو ہم دریا کے اندر پھینک رہے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور کسی کو پتہ نہ چلنے دینا کہ ہم نے یہ چھوڑا ہے یا ہم جو ہے نا وہ یعنی کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں غور سے. یعنی کہ ایک سائڈ پہ ہو کے نا ویسے, یعنی کہ جیسے بندہ بے دھیانی میں جا رہا ہوتا ہے, کسی کو نہیں پتا کہ یہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں ہے. تو خیر وہ یعنی بہتا ہوا جب پہنچا تو وہ اس کی فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا. اب جو ہے نا وہ انہوں نے اپنے بیٹے بنانے کے لیے اس کو جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام, نبی سارے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, تو نبی وہ بچے بھی وہ بھی خوبصورت ہوتے ہیں, تو وہ بڑے خوبصورت تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے جو ہے نا اس کو رکھ لیتے ہیں بیٹا بنانے کے لیے. تو اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلِ, ہم نے اس سے پہلے تمام دودھ پلانے والیوں کا دودھ اس پر حرام کر دیا, موسیٰ علیہ السلام پر باقی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا. یعنی کہ عورتوں کو بلایا نا فرعون نے کہ آؤ جی اس کو دودھ پلاؤ, پہلے اپنی لونڈیوں وغیرہ کو, پھر باقی عورتوں کو, پھر شہر میں اعلان کر دیا ہوگا کوئی آئے دودھ پلائے اس کو. لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پی نہیں رہے. نے کہا بچہ دودھ نہیں پیے گا تو کیا کرے گا, تو یعنی کہ ختم ہو جائے گا. یہ بڑی ٹینشن بن گئی ان کو. تو جب یہ ٹینشن بن گئی نا تو پھر فقالت, اس نے کہا, کس نے, موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے, وہ بڑی بہن تھی, وہ بھی یعنی دیکھتی ہوئی آ رہی تھی نا, اس نے دیکھا کہ یہ اس طرح اٹھایا, یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی چپ کر کے. اس نے کیا کہا موقع جان کے, کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت, کیا میں ایسے گھر کی طرف تمہیں جو ہے وہ یعنی کہ بتاؤں, ایسے گھر کے بارے میں بتاؤں, یکفلونہ, جو اس کی کفالت کریں گے, اس کو دودھ پلائیں گے, لکم تمہارے لیے, وہم لہ ناصحون, اور وہ اس کے یعنی کہ خیر خواہ بھی ہیں, اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے, اور وہ اس کو دودھ بھی پلائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ضرور بتائیں کون ہے. انہوں نے کہا جی فلاں عورت ہے, یا کہا کہ میری والدہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ دودھ پلائے گی. تو ان کو لایا گیا فرددناہ الی امہ, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو لٹا دیا اس کی والدہ کی طرف, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ وہی ان کی والدہ جو ہے وہی دودھ پلانے لگ پڑی. کئی تقر عینھا, تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھے, ولا تحزن, اور غم نہ کرے, ولتعلم, اور تاکہ لوگ جان لیں, ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ کا وعدہ سچا, اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا نا اس کی والدہ کے ساتھ, تیرے پاس واپس لٹا دوں گا. اب واپس بھی لٹا دیا. اب فرعون کا ڈر بھی نہیں, بلکہ فرعون خود پیسے دے رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کہ یہ اس کی پرورش کرو, اس کو دودھ پلانے کے یہ اجرت لے لو, ٹھیک ہے نا. اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور فرعون کا جو قتل کا ڈر تھا وہ بھی ختم ہو گیا, اور اس کو پیسے بھی مل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیسا اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیا ہے. تو یعنی کہ اپنا کام کر رہی ہیں اور پیسے بھی لے رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی سے بعض علماء کرام نے یہ لیا کہ یعنی اگر کوئی بندہ یعنی قرآن پڑھتا ہے یا نماز پڑھاتا ہے یا جو ہے وہ دین کا کام کرتا ہے, اس پر کوئی اجرت لیتا ہے, تو وہ اس کے لیے جائز ہے, یعنی کہ وہ اپنے لیے ہی کر رہا ہے نا, ساری بات ہے, نماز پڑھتے تو اپنے لیے ہی پڑھ رہا ہے نا, اپنے لیے اجر حاصل کر رہا ہے, لیکن اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی مل رہا ہے, یعنی وہ اپنے دودھ تو اپنے بچے کو پلا رہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجرت بھی مل رہی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علیہ وسلم۔